اور اب کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز پر بلند نہیں کرنا. یعنی جب تم بارگاہ رسالت میں جاؤ تو اتنی آواز سے وہاں گفتگو نہیں کرنا کہ تمہاری آواز حضور علیہ السلام کی آواز پر بلند ہو جائے. اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ مخاطب کون ہے؟ ایمان والے. اس دور میں کون ایمان والے؟ یہ تو ایمان والا کہہ کے قیامت تک سب کو خطاب ہے، لیکن اس وقت تو حاضر کون تھے؟ صحابہ کرام. یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، عام لوگوں کو نہیں، صحابہ کو، کہ اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز پر بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی. یعنی محبوب پر آواز بھی اونچی نہیں کر سکتے. اگر آواز اونچی کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کر دی جائیں گے، اکارت کر دی، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس، کچھ نہیں بچے گا. یہاں قیامت تک ایمان والوں کو، اصل مخاطب تو صحابہ ہیں، لیکن تمام ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. سوچو، جس بارگاہ میں آواز بلند کرنے پر اعمال اکارت کر دیے جاتے ہیں، اعمال تباہ اور برباد کر دیے جاتے ہیں اور خبر نہیں ہوتی، کتنے افسوس کی بات ہے. اس بارگاہ عرش و مقام میں لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کے علم پاک پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کے علم پاک پر اعتراض، کبھی حضور کی ذات پاک پر اعتراض، کبھی حیات النبی پر اعتراض، کبھی کسی چیز پہ، کبھی صرف آواز کوئی بلند کر دے تو اعمال اکارت ہو جائیں. تو جو اعتراضات کریں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا جنتی، بہت بڑا تہجد گزار، بہت بڑا حافظ قرآن، بہت بڑا مفتی، بہت بڑا محدث، بہت بڑا مقرر، سوچتا ہے کہ میرا تو جنت ٹھکانہ ہے. لیکن وہاں جائے گا تو قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، برباد کر لیے جائیں گے. دیکھو قرآن نے کیا کہا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لیں گے، ضبط نہیں کریں گے، ضبط نہیں کیے جائیں گے، اعمال حبط کیے جائیں گے. ضبط اور حبط میں کیا فرق ہے؟ کوئی چیز اگر حکومت کے لوگ چھینتے ہیں تو بولا کہ ضبط کر لیں، لیکن چھین کر اپنے پاس رکھتے ہیں نا. وہ بھئی کوئی ایسی قابل اعتراض چیز اگر کوئی لے جا رہا ہو تو چھین کے رکھ لیا. سمجھ لو کہ بائک پکڑ لی، ضبط کر لی، گاڑی پکڑ لی، ضبط کر لی، ٹرک پکڑ لی، ضبط کر لی، اس کو کہتے ہیں. لیکن ضبط کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ آپ پینلٹی بھر دیں تو پھر آپ کی چیز آپ کو واپس مل جائے گی. یہ ضبط کر چونکہ ضبط کی تھی نا، ضبط کی واپس مل جائے گی. اسی طریقے سے اگر آپ کے سورسز اچھے ہیں، تعلقات اچھے ہیں، سورسز لگا لو تو ضبط کی ہوئی چیز واپس مل جائے گی. لیکن اگر کوئی شراب لے کر جا رہا تھا اور حکومت کے نمائندے نے شراب چھینی، چھین کے ضبط نہیں کی، حبط کر دی، اس کا ڈھکن کھولا اور زمین پہ اونڈیل دیا، کیا ہو گیا؟ حبط ہو گیا. اب تعلقات کتنے اچھے ہو، واپس ملنا ہے. پینلٹی بھرو تو واپس ملنا ہے، کیونکہ وہ ضبط نہیں ہوا، وہ تو حبط ہو گیا، یعنی برباد کر دیا گیا. وہ واپس نہیں مل سکتا بلا تمثیل. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو گے، اعمال ضبط نہیں کروں گا کہ رو دھو کے توبہ کر کے گڑ گڑا کر مانگ لو گے تو واپس دے دوں گا، نہیں، حبط کر لوں گا، سارے وہ ختم کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس. اور پھر کیا کہا؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، معلوم ہی نہیں پڑے گا. اللہ کیوں معلوم نہیں پڑے گا؟ اگر معلوم پڑے گا تو رو دھو کے توبہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو میں بے ادب تجھے معلوم ہی نہیں پڑنے دوں گا کہ تیرے اعمال میں نے برباد کر دیے. تجھے خبر بھی نہیں ہوگی، عمل برباد ہو جائے گا اور یہ عمل کا نشہ لے کر جائے گا کہ میں نے تو اتنے حج کیے، ہر سال عمرہ کیا، ایسا کیا ویسا کیا. وہاں جائے گا تو کہا جائے گا حبیب کی بے ادبی کی تھی، سارے اعمال تیرے برباد ہو گئے. یعنی تجھے توبہ کا چانس بھی نہیں رہے گا، توبہ کا موقع بھی نہیں رہے گا. اس لیے نبی کی بارگاہ میں بہت ادب کا خیال رکھیں. اور آپ سے بھی کہتا ہوں، لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں مدینہ شریف جاتا ہوں، میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں مدینہ شریف جاتا ہوں.
اللہ جانا مبارک کرے اور بار بار نصیب فرمائے. لیکن جانے والوں بڑا امتحان ہے. کہیں غلطی ہوئی گناہ ہوا, کہیں غلطی ہوئی گناہ ہوا, نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا گیا, لیکن اعمال برباد نہیں ہوں گے. اللہ نہ کرے, 1000 بار نہ کرے, استغفر اللہ معاذ اللہ, اگر کسی سے زنا ہو گیا تو زنا گناہ کے دفتر میں زنا لکھا جائے گا, لیکن پڑھی ہوئی نماز باقی رہے گی, زنا کی وجہ سے مٹائی نہیں جائے گی. اگر کسی نے چوری کر لی تو چوری کا گناہ لکھا جائے گا, لیکن کیا ہوا حج نیکیوں کے دفتر میں باقی رہے گا, اس چوری کی وجہ سے مٹایا نہیں جائے گا. یہی تو ہے نا, گناہ بڑھتے جائیں گے لیکن گناہ نہیں نیکیاں نہیں مٹائی جائے گی گناہ کی وجہ. کتنے بھی بڑھ جائے گناہ, نیکی مٹے گی نہیں. لیکن بارگاہ رسالت کے اندر آواز بلند کرنا ایسا گناہ ہے کہ اگر یہ گناہ تم سے ہو گیا تو جتنے زندگی میں گناہ کیے تھے وہ سب کے سب مٹا دیے جائیں گے اور برباد کر دیے جائیں گے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا, اللہ اکبر, ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جان. کہ آسمان کے نیچے یہ وہ عظیم آستانہ ہے کہ جہاں حضرت جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جیسے لوگ بھی اپنی سانس کو روک کر کے آتے تھے. اپنی سانس روک کر, وہاں سانس لینا بھی بے ادبی سمجھتے تھے, سانس بھی نہیں لیتے تھے, اور اگر سانس لی تو بڑے ادب کے ساتھ سانس لی, آواز نہیں نکلتی تھی ایسی سانس. بلکہ کسی بزرگ نے بیان کیا کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور تھوڑی دیر رکتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں, پھر آتے تھوڑی دیر رکتے ہیں پھر نکل. کسی نے پوچھا یہ بار بار آتے جاتے کیوں ہو؟ تو کہا جتنی دیر تک میں سانس روک سکتا ہوں اتنی دیر تک حضور کے دربار میں رکتا ہوں, جب سانس لینا ہوتا ہے تو یہاں سے چلا جاتا ہوں, اس لیے کہ میں یہاں سانس لینے کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں. یہ ادب تھا, یہ تعظیم تھی. اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات مت کرو, تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنی آہستہ کلام کرنے لگے تھے کہ لوگ کان لگا کر کے ان سے بات سنتے تھے. اور جب سیدنا ابو بکر صدیق آتے تھے بارگاہ رسالت میں تو اپنے منہ میں پتھر رکھ کر کے آتے تھے, اپنے منہ میں پتھر رکھ کر کے آتے تھے تاکہ بات کرنے میں میری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. حالانکہ باتوں کے درمیان آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے, لیکن جیسے بلال حبشی بلند آواز سے حضور کے سامنے اذان دیتے تھے تو یہ تو حضوری کا حکم ہے, تو اس میں کوئی گناہ نہیں. اسی طرح سے جو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حضرت سیدنا حسان بن ثابت حضور کی موجودگی میں بلند آواز سے نعت پڑھتے تھے, یہ بے ادبی نہیں ہے. قرآن پڑھا جاتا تھا, یہ باتوں میں آواز بلند نہ ہو. لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اب بھی تم مدینہ منورہ جایا کرو تو کوشش کیا کرو کہ وہاں درود و سلام بھی جب سنہری جالیوں کے سامنے پڑھو آہستہ پڑھو, آواز بلند نہ ہو جائے, دھیرے پڑھو, آواز بلند نہ ہو جائے. وہاں بات چیت بھی اگر کرنی پڑے تو دھیرے کرو, آواز بلند, اعمال برباد ہو جائیں. بزرگوں نے کیسے کیسے ادب کیے, اگر اس کی داستان چھڑے تو بہت وقت لگے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اختصار سے بطور خلاصہ پوری سورہ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. بڑے خوبصورت مضامین ہیں اور ہماری روزمرہ سے اس کا تعلق ہے, لیکن آج میں بڑی افسوس سے کہتا ہوں کہ جب حاضری ہوتی ہے بارگاہ رسالت میں تو کیا کہوں, بہت صدمہ ہوتا ہے. اب لوگ سنہری جالیوں کی طرف پیٹ کر کے سیلفی لیتے, یہ صورتحال. کیوں گئے تھے بھائی؟ اللہ رسول کو ناراض کرنے, سیلفی لے رہے. گھر والے پڑے ہوئے ہمارے گاؤں میں, ہندوستان میں, ادھر ادھر ادھر, اور وہ حضور کی سنہری جالیوں کے پاس کھڑے رہ کر گھر والوں کو بتا رہے ہیں یہ دیکھو حضور کی جالیاں. تو کیا کر رہا ہے؟ تیری توجہ وہاں ہونی چاہیے. سوچے کس قدر محرومی ہے. ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ سنہری جالیوں کے سامنے جب کھڑے ہو کے سلام پیش کرو تو
زبانی سلام پیش کرو، ہاتھ میں کتاب لے کے سلام مت پیش کرو. کیوں؟ کیونکہ تم حضور کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو، تو اب کتاب میں دیکھ کے کیا کرو گے؟ ڈائریکٹ سلام پیش کرو. جو بھی آتا ہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں، ادھر ادھر مت دیکھو حضور کی بارگاہ میں، اس لیے کہ اب اتنی بڑی بارگاہ میں آپ آ کر کے کھڑے ہو گئے ہو جہاں جبریل امین جیسا فرشتہ بھی اپنے پروں کو سمیٹ کر ادب سے آتا ہے. اس سے بڑی بارگاہ زمین پر اور ہے کہاں؟ جو حضور علیہ السلام کا دربار ہے، وہاں بھی لوگ سر پہ ٹوپی نہیں، پھول اپاڑ کیے جا رہے، کوئی ادب نہیں رہ گیا. پہلے ہمارے بزرگوں کا ادب کیا تھا، کس ادب کے ساتھ وہ حاضری دیتے تھے. اللہ اکبر.